तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। नाजरीन, इस प्रोग्राम में हम बाइबल मुक़द्दस की तमाम किताबों का मुताला पेश कर रहे हैं। और नाजरीन, आज की किस्त में हम पुराने अहदनामे की तरफ बढ़ते हुए योएल की किताब का आगाज़ करेंगे, जो पुराने अहदनामे के अंबिया असगर में से एक है। प्रोग्राम का आगाज करने से पहले मैं स्टूडियो में आए खुदा के खादिम का खैर मकदम करना चाहूंगा। खुशामदीद भाई यूसुफ। बहुत शुक्रिया भाई। और हमारे दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। नाजरीन, हम एक छोटे से वक्फे के बाद मुताले का बाकायदा आगाज करेंगे। आज खुदा उनके फजल से हम योएल की किताब का आगाज करेंगे और शुरुआत में मैं चाहूंगा कि आप हमें योएल की किताब के मुतल्लिक बताएं। इसका मुसन्निफ कौन है, इसके नाम का मतलब क्या है? जी। युवेल के नाम का मतलब है यहोवा खुदा है, और पहली आयत में लिखा है, खुदा का कलाम जो यूना बिन फतुएल पर नाजिल हुआ। फतुएल खुदा की रोया है या खुदा का खोया हुआ। और मैं कहूँगा कि उसके नाम और नबूवत के दरमियान एक ताल्लुक पाया जाता है। और मैं कहूँगा कि वो हमें खुदा की इबादत के मुतल्लिक बताता है और खुदा की बरकत के मुतल्लिक भी। और खुदा जिस किसी की आंखों और रूहानी समझ को खोलता है, वो जानता है कि अदालत और बरकत दोनों हैं। सही। अदालत किसके लिए है? जो खुदा की नाफरमानी करता और उसकी तहकीर करता है। और कोई भी खुदा की तहकीर करके अमन और सलामती से नहीं रह सकता, कि गोया उसने कुछ नहीं किया। नहीं, गोया जो मेरी तहकीर करते हैं वो बेकदर होंगे। और ये उन लोगों की अबदी अदालत में शामिल है जो खुदा की तहकीर करते और उसके बेटे को पामाल करते हैं। लेकिन जो कोई खुदा की फरमा बरदारी करता है वो उसके ताबे होता है, उसके लिए बरकतें हैं। और इसीलिए मैं दुआ करता हूँ कि खुदा हमारे दिलों को और हमारे जहनों को खोले, ताकि हम बेहतर तौर पर जान सकें कि अगर हम उसकी फरमा बरदारी करें तो बरकत है, अगर नाफरमानी करें तो सजा मिलेगी। ठीक है। सो इस किताब के मुसन्निफ का नाम योएल है। हम जानना चाहते हैं कि बाइबल के दूसरे हिस्सों में इसका जिक्र हमें कहाँ मिलता है। मुझे याद है कि पतरस रसूल के पैंतीकोस्त के रोज मारूफ खिताब में उसने उस बात का हवाला दिया। ये वो बात है जो योएल की मार्फत कही गई। ऐसा नहीं है कि ये योएल नबी की नबूवत की तकमील थी, बल्कि इसी किस्म की बात योएल नबी ने भी कर रखी है। और वो जिसका हवाला दे रहा था, इसका जिक्र योएल 2 में हुआ है। और उसकी आधी तकमील हुई, और ईद पैंतीकोस्त के रोज उसकी आधी तकमील हुई। और ये पतरस के अल्फाज हैं जो उसने अमाल 2 में कहे। ठीक है, यकीनन। और योएल की किताब से अंबिया अस्कर की कुतब का सिलसिला शुरू होता है। जी। और जब हमने होसिया की किताब का मुताला शुरू किया, जो अंबिया अस्कर की कुतब में से पहली किताब है, आपने हमें अंबिया अस्कर की 12 कुतब की तकसीम बताई, जिनमें इसराइल के घराने की कुतब और यहूदा के घराने को भेजी कुतब को तकसीम किया गया, और गैर कौमों के लिए भेजी गई कुतब और वो कुतब जो असीरी के बाद आईं। मैं जानना चाहूंगा कि योएल की किताब इस तकसीम में कहाँ आती है। ये उन कुतुब में शामिल हैं जो जनूबी सल्तनत को भेजी गईं, यानी कि यहूदा के घराने को, जो तब भी दाऊद के घराने से वफादार था और बाबल की असीरी तक वफादार रहा, और असूरी असीरी के 100 से ज्यादा साल बाद भी रहा। और ये नबूवत, युवेल की नबूवत और इसके साथ सफनिया की नबूवत और हबकूक, मतलब कि ये तीनों नबूवतें सफनिया, युवेल और हबकूक जनूबी सल्तनत को भेजी गईं, यानी कि ये तीनों नबूवतें गई थीं। सही। क्या इस नबूवत के वाज़े वक्त या वाज़े तारीख का कोई हवाला मिलता है? कहा जाता है कि ये कदीम तरीन अंबिया असगर में से एक हैं, तो मैं यहाँ पर ये कहूँगा ओबेदिया ही उससे पहले था। लेकिन ऐसा 9वीं सदी कबलज मसीह में हुआ। ये ज्यादातर नबूवतों से पहले आई। अगर ओबेदिया उससे पहले था तो वही वाहिद है और उससे पहले है। और ये तकरीबन ओबेदिया के बाद अंबिया असगर में से पहला है। तकरीबन जी, 830 तकरीबन कबल मसीह। 830 कबलज मसीह में। जी जी, हाँ, बिल्कुल। ठीक है। भाई, नबूवत की हर किताब ही किसी न किसी तरह के हालात या लोगों की खास इखलाकी हालत के वक्त लिखी गई। ये किताब किन हालात में लिखी गई? युवेल के दौर में एक बड़ी बर्बादी वाक़ई पजीर हुई। उसने वहां से एक नुक्ता हासिल किया ताकि कौम को खबरदार करे। और मैं कहूंगा कि यही मसीह ने किया और हमें भी यही करना है। मसीह ने ऐसा कहाँ किया? लूका 13 में, जब उन्होंने उसे उनके मुतालिक बताया।
جن کا خون پلاطوس نے ان کے ذبیحوں کے ساتھ ملا دیا۔ سو سیاست پر گفتگو کرنے کی بجائے اور پلاطوس پر وار کرنے کی بجائے اس سے ایسی بات کرنا شروع کی جو ضمیر کو جھنجھوڑنے والی تھی۔ سو اس نے کہا، ان گلیلیوں نے ایسا دکھ پایا، وہ اسی لیے تمہاری دانست میں اور سب گلیلیوں سے زیادہ گناہگار تھے۔ میں تم سے کہتا ہوں نہیں، بلکہ اگر تم توبہ نہ کرو گے تو سب اسی طرح ہلاک ہوگے۔ تب اس نے ایک بربادی کا حوالہ دیا جو حال ہی میں واقع ہوئی، جب 18 آدمیوں پر شالو کا برج گرا اور وہ دب کر مر گئے۔ تب اس نے ان سے کہا، کیا وہ تمہاری دانست میں یروشلم کے سب رہنے والوں سے زیادہ قصوروار تھے جو اس برج تلے دب کر مر گئے؟ میں تم سے کہتا ہوں نہیں، بلکہ اگر تم توبہ نہ کرو گے تو سب اسی طرح ہلاک ہوگے۔ اور یہاں پر میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اس حادثے سے استفادہ کیا جس کے متعلق لوگ کہتے تھے وہ خدا کا کام ہے، یہ معمولی ہے، کسی بھی وقت ہو سکتا ہے۔ لیکن میں یہاں یہ بھی کہوں گا کہ خداوند نے توبہ کی ضرورت کی طرف توجہ دلوائی۔ یہی بات یہاں ہے کہ ٹڈیاں آئیں اور تمام اشیاء خرد و نوش کو چٹ کر گئیں۔ سو اس نے موقع کو استعمال کرتے ہوئے جانوں کو توبہ کی دعوت دی۔ اور یہ نہ سوچیں کہ یہ قسمت ہے، بلکہ میں کہوں گا کہ یہ خدا کا ایک مقصد ہے، یعنی کہ کوئی بھی ٹڈیوں کی حرکت سے پہلے سے واقف نہیں ہوتا۔ مثلاً اگر ٹڈیاں چلی آئیں تو کسی کے پاس اس کا پکڑ نہیں مناسب سکتے۔ حل نہیں، اور آج بھی ایسا ہی ہے۔ تو آج بھی 800 قبل از مسیح جتنے قدیم وقت میں کیا حال ہوگا؟ ان کے لیے کوئی کیا کر سکتا تھا؟ کہا جاتا ہے کہ ٹڈیاں خدا کا لشکر ہے، اور اگر ٹڈیاں خدا کا لشکر ہے تو مطلب کہ وہ خدا خود ہی ہے جو انہیں حرکت دیتا ہے۔ سو ہمیں خدا کے پاس تائب ہو کر لوٹنا ہے۔ تب اس نے اس موقع کا استعمال کرتے ہوئے ایک بڑی عدالت کی بات کی جو پورے اسور میں ہوگی، اور آخر میں اس نے اسوریوں کو موقع کے طور پر استعمال کیا تاکہ آخری عدالت کے متعلق بیان کرے جو کلیسیا کے اٹھائے جانے کے بعد آخری ایام کا اسور ہوگا۔ بھائی یوسف، ٹڈیوں کے حملے کی بات کرتے ہیں۔ ہمیں یاد ہے کہ جب خداوند نے مصر میں عدالت کے نشانات کو ظاہر کرنا چاہا تو ان میں ٹڈیوں کی آفت بھی شامل تھی، اور ایسا بنی اسرائیل کی آنکھوں کے سامنے ہوا جو تب ملک مصر سے نکلے نہ تھے۔ گویا خدا انہیں پیغام پہنچانا چاہتا ہے کہ جب میں بدی کے سبب سے اپنے قہر کا اعلان کرتا ہوں تو ٹڈیوں کو استعمال کرتا ہوں، لیکن افسوس ان لوگوں نے نافرمانی کی اور مصریوں کے حال سے عبرت نہ پائی، بلکہ وہ انہی گناہوں میں پڑے جس کے سبب سے ٹڈیوں نے ان پر حملہ کیا۔ صحیح۔ خدا ان دنوں بھی ہمیں خبردار کرتا ہے، خدا ہم سے کلام کرتا ہے۔ وہ کس طرح کلام کرتا ہے اور ہمیں ان تمام واقعات پر جو ہمارے ساتھ پیش آتے ہیں کیا کرنا چاہیے؟ اگر کوئی بھی ان واقعات سے تعلیم نہیں پاتا تو وہ سمجھدار نہیں۔ دانا وہ ہے جو اسے سمجھتا ہے۔ لہذا خدا کلام کرتا ہے، اور ایک گیت ہے کہ خدا مجھ سے اور تجھ سے بولتا ہے، آس پاس صورت اور آواز کے ساتھ۔ اور دانا وہ ہے جو سنتا ہے اور سن کے ہوشیار ہو جاتا ہے۔ دیکھ یہاں وہ سب سے پہلے اپنا ذکر کرتا ہے، وہ کہتا ہے اے بوڑھو سنو، نہ صرف سنو بلکہ وہ 5ویں آیت میں کہتا ہے اے مت والو جاگو۔ وہ 8ویں آیت میں وہ کہتا ہے ماتم کرو جس طرح دلہن، پاکستان کے باغبانوں نوحہ کرو، ماہی گیرو ماتم کرو، آنے والی مصیبتوں پر رو، آئے کاہنوں ماتم کرو۔ اور پھر اس کے بعد 19ویں آیت میں وہ رونے کے متعلق یہ کہتا ہے کہ جو کچھ ہمارے آس پاس ہوتا ہے وہ اس کے ذریعے ہم سے کلام کرتا ہے اور توبہ کی دعوت دیتا ہے۔ سو اگر میں کسی مصیبت زدہ کو دیکھتا ہوں تو کیا ایسا میرے ساتھ نہیں ہو سکتا؟ صحیح۔ کسی کی زندگی اچانک ختم ہو گئی تو کیا ایسا میرے ساتھ نہیں ہو سکتا؟ خدا اپنی رحمت سے مجھے عمر کی درازی بخشتا ہے، مجھے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ کیا مجھے اس موقع سے فائدہ اٹھا کر خدا کے ساتھ فائدہ اٹھا کر صلح نہیں کرنی چاہیے؟ اگر صلح نہیں ہے تو کیا مجھے اپنے معاملات سیدھے نہیں کرنے چاہیے اگر وہ بگڑے ہوئے ہیں؟ اور میری دعا ہے کہ تمام ناظرین ایسا ہی کریں۔ ٹھیک ہے، جیسا کہ کسی بھی کتاب کے مطالعے میں اکثر ہمیں اس کتاب میں چند الفاظ کا استعمال بار بار دکھائی دیتا ہے، اور ہم ان کی مدد سے کتاب کا موضوع جان سکتے ہیں، اس کا خلاصہ سمجھ سکتے ہیں۔ اس کتاب میں سب سے زیادہ دہرائے گئے الفاظ کون سے ہیں، اور ایک خاص فکر جو وہ لوگوں تک پہنچانا چاہتا ہے؟ اس کتاب میں سب سے آنے والا لفظ ہے خدا کا روز، اور یہ لفظ اور جملہ 5 مرتبہ آیا، ایک مرتبہ پہلے باب میں، ایک مرتبہ تیسرے باب میں، اور 3 مرتبہ دوسرے باب میں آیا ہے۔ اور ساتھ ہی میں ان الفاظ کو پڑھ دیتا ہوں جنہیں دہرایا گیا ہے تاکہ ہمیں فائدہ ہو، لیکن میں کہوں گا کہ جتنی مرتبہ وہ کہتا ہے کہ اس روز یا اس روز، تو اس کا مطلب بھی خدا کا روز ہے۔ دیکھیں پہلے باب میں ہم خدا کے روز کے متعلق 15ویں آیت میں پڑھتے ہیں، اس روز پر افسوس کیونکہ خدا کا روز نزدیک ہے۔ جب وہ روز کا ذکر کرتا ہے تو اس کا مطلب خداوند کا روز ہے،
لیکن بعد میں وہ کہتا ہے کہ اس روز پر افسوس کیونکہ خداوند کا روز نزدیک ہے۔ اور دوسرے باب کی پہلی آیت میں وہ کہتا ہے کیونکہ خداوند کا روز چلا آتا ہے بلکہ وہ آ پہنچا ہے، اور وہ اس ہولناک روز کی تفصیلات بھی فراہم کرتا ہے، کیونکہ یہاں پر وہ واضح طور پر کہتا ہے کیونکہ خداوند کا روز عظیم نہایت خوفناک ہے، کون اس کی برداشت کر سکتا ہے؟ صحیح۔ اور اسی باب کی 31ویں آیت میں وہ کہتا ہے اس سے پیشتر کہ خدا کا خوفناک روز عظیم آئے، سو پہلے باب میں ایک مرتبہ اور دوسرے باب میں 3 مرتبہ اور پھر تیسرے باب میں 1 مرتبہ ذکر ہوا ہے، جب وہ 14ویں آیت میں کہتا ہے کہ گروہ پر گروہ انفصال کی وادی میں ہے، کیونکہ خداوند کا دن انفصال کی وادی میں آ پہنچا۔ در حقیقت صرف یوئیل ہی خدا کے روز کی بات نہیں کرتا، صفنیہ اور یسایہ بھی خدا کے روز کی جی بات کرتے ہیں، لیکن یوئیل نبی کی نبوت کی مرکزی بات خداوند کا روز ہے۔ میں پرانے عہد نامے اور نئے عہد نامے سے چند ایک حوالہ جات بھی دیتا چلوں جو خدا ان کے روز سے متعلق ہیں تاکہ ناظرین کے لیے مزید واضح ہو جائیں۔ یہ اسکرین پر بھی دکھائے جائیں گے۔ آپ نے یوئیل پہلے باب 15ویں آیت کا حوالہ دیا، اور پھر یوئیل 2:21، اور پھر یوئیل 2:31، اور پھر یوئیل تیسرا باب 14ویں آیت۔ صحیح، لیکن بھائی یوسف، میں کہنا چاہوں گا کہ بالکل، ابدیہ کی 15ویں آیت بھی اس میں شامل ہے، جی ہاں، اور آموس 5ویں باب کی 18ویں آیت بالکل، بھی، پھر آموس 5ویں باب کی 20ویں آیت، صحیح، یسایہ دوسرے باب کی 12ویں آیت، بالکل، یسایہ 13ویں باب کی 6ٹھی آیت، صحیح، یسایہ 13ویں باب کی 9ویں جی، آیت، پھر صفنیہ کی کتاب اس کا پہلا باب 7ویں آیت، صفنیہ 1:14، صفنیہ 1:14 کیونکہ ایک ہی آیت میں 2 مرتبہ ذکر ہوا، حزقیل 13ویں باب کی 5ویں آیت، حزقیل 30:3، زکریا 14:1، اور آخر میں ملاکی چوتھے باب کی یہ 5ویں پرانے آیت۔ عہد نامے یہ میں ہے، سب پرانے عہد نامے میں ہے۔ نئے عہد نامے میں اعمال 2:20، پہلا تھسلنیکیوں 5:2، پھر دوسرا تھسلنیکیوں 2:2، پھر دوسرا پطرس 3:10۔ یہ تمام حوالہ جات ہیں جن میں خداوند کے روز کا ذکر ہوا پرانے اور صحیح، نئے عہد نامے بالکل، میں۔ ٹھیک کہا؟ کیا ہم یوئیل کی نبوت کی صفات کے متعلق جان سکتے ہیں؟ جی بھائی یوسف۔ کہا جاتا ہے کہ یوئیل پرانے عہد نامے کا بپتسمہ دینے والا ہے، پر میں کہوں گا کہ اس سے کیا مراد ہے؟ یوحنا بپتسمہ دینے والا جو نئے عہد نامے کی شروعات میں آتا ہے، ایک سخت نبی تھا۔ اس نے عدالت کی انتہائی روح سے کلام کیا، ان ریاکاروں سے، ان جھوٹوں سے جو آس پاس اکٹھا ہو رہے تھے، اور اب درختوں کی جڑوں پر کلہاڑا رکھا ہوا ہے، پس جو درخت اچھا پھل نہیں لاتا وہ کاٹا اور آگ میں ڈالا جاتا ہے۔ یہ عدالت ہے اور اس سے بڑی دہشت اور کوئی نہیں۔ لیکن اس نے سب سے بڑی برکت کی بھی بات کی کہ میرے بعد کا آنے والا جس کی جوتی کا تسمہ میں کھولنے کے لائق نہیں، وہ تم کو روح القدس اور آگ سے بپتسمہ دے گا۔ اور روح القدس کا بپتسمہ تمام تر نعمتوں سے زیادہ بڑا اور شاندار ہے، اور دراصل یوئیل ہولناک عدالت کی بات کرتا ہے جو خدا کا ہیبت ناک روز ہے۔ اور میں کہوں گا کہ جب ہم پہلے اور دوسرے باب کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں خدا کے روز عظیم کی صفات کا پتہ چلتا ہے، لیکن وہ روح القدس کی نعمتوں کے متعلق بھی بولتا ہے، جبکہ خدا اپنے روح میں سے ہر فرد بشر پر انڈیلتا ہے۔ جیسے بپتسمہ دینے والے نے ہولناک عدالت اور اس عظیم برکت کی بات کی، یعنی کہ آگ اور روح کی، یوئیل بھی ہم سے آگ اور روح کی نعمت کی بات کرتا ہے جو ایمانداروں کے لیے ہے۔ آگ شریروں کے لیے ہے اور روح القدس تمام ایمانداروں کے لیے ہے۔ صحیح۔ بھائی یوسف، جیسا کہ ہم کسی بھی کتاب کے مطالعے کے دوران کرتے ہیں، ہم اس کی تقسیم کے حوالے سے جاننا چاہیں گے تاکہ ہمیں مطالعے میں مدد ملے۔ یہ کتاب ہمارے ترجموں کے مطابق 3 حصوں میں تقسیم کی گئی ہے اور ہم اسی تقسیم کو لے کر چلیں گے جو منطقی ہے۔ یوں کہیے کہ پہلا باب ٹڈیوں کے حملے اور اس کے اثرات کے متعلق ہے، اور وہ ایک ہیبت ناک حملہ تھا اور اس کے سخت اثرات تھے۔ دوسرا باب توبہ کے بلاوے کے لیے ہے اور اس میں تمام برکات کا وعدہ ہے، لیکن تیسرا باب مجموعی عدالت اور آخری زمانے کی آخری برکات کے حوالے سے ہے۔ ٹھیک ہے بھائی یوسف، کچھ منٹ پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ خداوند کے روز کا تذکرہ بارہا یوئیل کی کتاب کی تحریر میں ملتا ہے اور باقی کا عہد قدیم میں اور نئے عہد نامے کے چند حصوں میں بھی ہے۔ سو ہم خداوند کے روز کے متعلق جاننا چاہیں گے۔ میں بتاتا چلوں کہ اس کی شروعات اور اختتام کب ہوگا، جی اور جس نے خداوند کے روز کی بات کی وہ پولس رسول ہے، اور جس نے خداوند کے روز کے اختتام کی بات کی وہ پطرس رسول ہے۔ پولس نے دوسرے تھسلنیکیوں کے دوسرے باب میں کیا کہا تھا؟ اس نے کہا کہ وہ دن نہیں آئے گا
जबकि पहले बरगश्तगी ना हो जाए। ठीक है। सो गोया जब पहली बरगश्तगी होगी और हलाकत का फर्जंद जाहिर होगा तो हम कह सकते हैं कि अब खुदावंद का रोज शुरू हो चुका है। ये और दूसरे दूसरे थस्सलुनीकियों थस्सलुनीकियों 2 में के है। दूसरे बाब में खुदावंद के रोजे अजीम का जिक्र है। शायद हमारे तर्जुमे में ये मसीह का रोज है और रेफरेंस बाइबल में खुदा का रोज है। खुदावंद के रोज की शुरुआत बरगश्तगी से होती है। ये क्या है? ये कोई सही। आम बरगश्तगी नहीं है कि खुदा के वजूद ही से इनकार किया जा रहा है। आज ऐसे लोग हैं जो बरमला कहते हैं कि कोई खुदा नहीं है, लेकिन ये बात अब तक गालिब नहीं आई और अमूमन लोग इस पर उनसे लड़ते हैं। लेकिन एक वक्त आएगा कि खुदा के ना होने का तसव्वुर राइज होगा। जैसा कि हम दानियल की नबूवत के 11वें बाब में एक बादशाह के मुतलिक पढ़ते हैं, वो जो चाहेगा वो करेगा और फिर वो कहेगा कि कोई खुदा नहीं, मैं खुदा हूँ। यकीनन जब कलीसिया जमीन पर से उठा ली जाएगी, जो फिलहाल दिखाई नहीं देता। बिल्कुल, इसीलिए कलीसिया खुदा के रोज मौजूद ना होगी। हम खुदा की आमद का इंतजार कर रहे हैं जब हम उठाए जाएंगे, खुदा के रोज का नहीं। सो जैसा कि हमने समझा कि खुदा के रोज का आगाज कब होगा, इसकी शुरुआत आम बरगश्तगी से होती है और फिर बरगश्तगी हलाकत के फर्जंद के साथ जाहिर होती है जो हैकल में बैठा था और कहता था मैं खुदा हूँ। ये जी। शुरुआत है। ठीक है। तो इख्तिताम कहाँ है? पतरस रसूल कहता है कि अजराम फलक हरारत की शिद्दत से पिघल जाएंगे और जमीन और उस पर के काम जल जाएंगे और आखिर में खुदावंद का रोज और तमाम कायनात आग से जला दी जाएगी। आसमान और जमीन, तख्लीक शुदा आसमान और तख्लीक शुदा जमीन। तो खुदावंद के रोज की शुरुआत आखिरी हफ्ते के दरमियान में होगी और खुदावंद के रोज का इख्तिताम आसमान और जमीन के जलाए जाने से मैं होगा। नाज़रीन की सहूलत के लिए बता दूं कि जो बातें हम बता जी। रहे हैं उन्हें कैसे देखना है। सही। जब हम खुदाउन के रोज की शुरुआत की बात करते हैं तो उसका ताल्लुक अदालत से है। उसकी दोपहर या उसके दरमियान में अदालत है, फिर 1000 साल बादशाही से मुतालिक बरकत है। अदालत हफ्ते के दरमियान में होगी और हमने बताया कि ये दानियल के 70 हफ्तों की तकमील है जो दानियल की नबूवत में मौजूद हैं। कलीसिया के उठाए जाने के बाद 7 बरस का अरसा शुरू होगा। 7 बरस के दरमियान में जब हलाकत का फर्जंद जाहिर होगा, खुदा उनका रोज शुरू हो जाएगा जो कि 3.5 बरस तक रहेगा। फिर 1000 साल बादशाही है। फिर 1000 साल बादशाही के बाद आसमान और जमीन का जलाया जाना है और मुर्दों की अदालत है और ये खुदा उनका रोज कहलाता है। ये यही खुदावंद का आप हमें रोज बताना कहलाता चाहते है। हैं? जी। क्या आप यही बताना चाहते हैं? देखिए, मैं इस बात का इजाफा करना चाहूंगा कि बाइबल के हर रोज में एक शाम और एक सुबह है। सही। अगर आप पैदाइश की किताब को पढ़ें तो लिखा है और शाम हुई और सुबह हुई, एक दिन। दरअसल गोया वो ये कहना चाहता है कि खुदावंद के रोज की भी सुबह और शाम है। जी। खुदावंद के रोज की शाम क्या है? बड़ी मुसीबत। दुनिया पर तारीक तरीन दिन आएगा। फिर खुदावंद के रोज की सुबह क्या है? खुदावंद के रोज की सुबह, तुम जो मेरे नाम की ताजीम करते हो, तुम पे आफताब सदाकत तलू होगा। होगा और उसकी किरणों से शिफा होगी। मैं सीधी बात कहता हूँ कि बड़ी मुसीबत खुदावंद के रोज की शाम होगी और खुशहाल 1000 साल बादशाही खुदावंद के रोज की सुबह। ठीक है, अब हम समझ गए कि खुदाउन का रोज क्या है और उसकी शुरुआत दानियल के आखिरी हफ्ते के दरमियान में होगी जो कलीसिया के जमीन पर से उठाए जाने के बाद ये शुरू होगा। तब हलाकत का फर्जंद जाहिर होगा। सही। 1000 साल बादशाही के दौरान भी ये जारी रहेगा और ये खुदाउन के रोज की सुबह है क्योंकि अदालत खुदाउन के रोज की शाम है और उसका इख्तिताम तख्लीक शुदा आसमान और जमीन के जलाए जाने से होगा। खुदा का अब्दी रोज शुरू होगा। आप मुझे मसीह के रोज के मुतल्लिक बताइए, खुदाउन का रोज, इनमें क्या फर्क है ताकि नाज़रीन के लिए एक वाज़े अक्स पेश किया जाए। मैं यही कहना चाहूंगा कि इंसान का रोज, इंसान का रोज। जिसमें आज हम मौजूद हैं, मतलब कि इंसान बुलंद होना चाहता है और वो बुलंद होता है, हालांकि मुमकिन है कि वो धोखेबाज, शरीर और गैर मुखलिस हो। बुलंद होता है क्योंकि इंसान का रोज है, इंसान का राज है। और पौलुस कहता है कि मेरे नजदीक ये नहायत खफीफ बात है कि तुम या कोई इंसानी अदालत या इंसान के रोज मुझे परखा जाए, बल्कि मेरा जांचने ये वाला पहले खुदा है। करंथियों 4 बाब में है। बिल्कुल। लिहाजा मैं जांचने वालों की परवाह नहीं करता और मेरी ख्वाहिश है कि सब दीनदार लोग इन बातों की परवाह ना करें, बल्कि इस बात की परवाह करें कि खुदा की नज़र में उनका क्या मुकाम है और उनका क्या ख्याल है। और अहम तरीन बात सही। यह है कि तब इंसान के रोज का इख्तिताम होगा, मसीह आएगा और हमें ले जाएगा। हम मसीह के तख्त के आगे इनामात पाने के लिए खड़े होंगे और मैं कह रहा हूं कि मसीह के तख्त के सामने ईमानदार सिर्फ खड़े होंगे। ईमानदार खड़े होंगे। ये मसीह का रोज है। जब हम मसीह के तख्त के आगे खड़े होंगे तब बर्रे की शादी की ज़ियाफत होगी। ये सब मसीह के रोज़ आसमान पर होगा और ज़मीन पर बहुत तारीक दिन होंगे जिन्हें खुदा का रोज़ कहा जाता है। और उसकी तारीकी के बाद मसीह का ज़हूर होगा। सो खुदावंद के रोज़ की सुबह होगी और जबकि खुदावंद की रोज़ की शाम में खुदावंद का अब्दी रोज़ शुरू हो जाएगा, जब मसीह
بطور انسان بادشاہی کو خداوند اپنے باپ کے سپرد کر دے گا۔ سو خدا ہی اختیار کل ہوگا۔ سو خداوند کا روز شروع ہوگا، نیا آسمان اور نئی زمین جس میں سب راست باز بسیں گے۔ اور خدا کے ابدی روز کی شروعات ہوگی جس کا آخر نہ ہوگا، بالکل۔ بلکہ وہ ہمیشہ رہے گا۔ ٹھیک ہے، شکریہ بھائی یوسف، خداوند آپ کو برکت دے۔ اب ہم مہمانوں سے ایک آخری سوال لیں گے۔ میرا سوال انسان کے روز کے متعلق ہے۔ ہم نے سنا کہ بشر کے روز میں لوگ جسے چاہیں گے بلندی عطا کریں گے اور جسے چاہیں گے پست کر دیں گے، لیکن بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ بادشاہوں کے دل خداوند کے ہاتھ میں ہے، وہ انہیں پانی کے نالوں کی مانند جہاں چاہتا ہے پھیرتا ہے۔ اور دانیل 4 میں جب نبوکت نظر کی سمجھ اس میں پھر آئی، اس نے کہا اور زمین کے تمام باشندے ناچیز گنے جاتے ہیں، اور وہ آسمانی لشکر اور اہل زمین کے ساتھ جو کچھ چاہتا ہے کرتا ہے، اور کوئی نہیں جو اس کا ہاتھ روک سکے یا اس سے کہے کہ تو کیا کرتا ہے۔ سو واضح ہے کہ اس کے باوجود کہ خدا کے پاس دنیا کا مکمل اختیار ہے، سو میں اسے صرف انسان کا روز نہیں کہہ سکتا۔ تو کیا یہ صرف انسان کا روز ہے؟ ہمارے خدا کا اختیار اور دبدبہ ہے، اور کوئی بھی اس کے ہاتھ کو روک نہیں سکتا، نہ اس کے آگے قائم رہ سکتا ہے۔ جی بھائی یوسف، میں چاہوں گا کہ آپ اس کا جواب تھوڑا جلدی دیں۔ مجھے دونوں باتوں میں کوئی تصادم دکھائی نہیں دیتا۔ اس کا واضح ترین عکس مسیح کی صلیب ہے۔ مسیح کی صلیب پر انہوں نے برابا کو چنا، مسیح کو نہیں۔ تو کیا اس معاملے پر خدا کا اختیار تھا؟ تو جواب ہے ہاں۔ تو میں کہوں گا کہ کیا یہ سب کچھ خدا کے اصولوں کے مطابق ہے جن کا زمین پر پورا ہونا لازم ہے؟ جواب ہے ناانصافی۔ نہیں۔ اس کا ثبوت یہ ہے جو مسیح نے پلاطس سے کہا، اس سبب سے جس نے مجھے تیرے حوالے کیا اس کا گناہ زیادہ ہے، تیرا گناہ بڑا ہے، اور جنہوں نے مجھے تیرے حوالے کیا ان کا گناہ اس سے بھی بڑا ہے۔ سو انہوں نے بڑا گناہ کیا، اور اس کے باوجود بھی اس گناہ میں خدا کی مرضی پوری ہو رہی تھی۔ سو آج جو بلندی پانا چاہتا ہے بے شک وہ بلندی پاتا ہے، اور انہوں نے برابا کو بلند کیا اور مسیح کو مصلوب، اور یہ خدا کے منصوبے اور اس کے نیک مقصد کو پورا کرنے کے لیے تھا۔ لیکن یہ حتمی صورتحال نہیں ہے۔ خدا کی عدالت کا انصاف سے دنیا پر غالب آنا لازم ہے، جو اب تک واقع نہیں ہوئی۔ ٹھیک ہے، شکریہ بھائی یوسف۔ اب ہم جانیں گے کہ مہمانوں نے آج کیا سیکھا۔ اس کتاب کا مصنف یوئل ہے، یہ یوئل کی کتاب ہے، یوئل بن فتویل۔ ہم جاننا چاہتے ہیں کہ اس کے نام کا مطلب کیا ہے، اور اس نے کس سلطنت کے لیے نبوت کی، جنوبی سلطنت یا شمالی سلطنت، یہودا یا اسرائیلی؟ ہم جانتے ہیں کہ یوئل کا مطلب ہے یہوہ خدا، اور یہ کتاب جنوبی سلطنت کے واسطے بھیجی گئی جو یہودا ہے، حبقوق اور صفنیہ کی کتب کی طرح۔ ٹھیک ہے جی بھائی یوسف، صحیح صحیح۔ جی۔ اس کتاب میں خداوند کے روز کا ذکر بکثرت ہوا ہے۔ سو ہم خداوند کے روز کے متعلق کیا علم رکھتے ہیں؟ ہم خداوند کے روز کے متعلق جانتے ہیں کہ پولس رسول اس کے آغاز اور اختتام کے متعلق بات کرتا ہے، جبکہ بغاوت ہوگی اور ایسا مصیبت کے ہفتے کے اگلے 3.5 برس میں ہوگا جو دانیل کے 70 ہفتے ہیں کلیسیا کے اٹھائے جانے کے بعد۔ اس کا اختتام زمین اور آسمانوں کے جلائے جانے سے ہوگا، اور یہ 1000 سالہ بادشاہی کے اختتام پذیر ہونے کے بعد ہوگا۔ خداوند کے روز کا ذکر اس کتاب میں 5 مرتبہ کیا گیا۔ پہلے باب کی 15ویں آیت میں، دوسرے باب میں اس کا ذکر 3 مرتبہ ہوا، پہلی آیت، 11ویں آیت، اور پھر 31ویں آیت میں، اور تیسرے باب میں اس کا ذکر 14ویں آیت میں کیا گیا۔ سو پولس شروعات میں دوسرے تسلنیکیوں 2 میں خداوند کے روز کا ذکر کرتا ہے، اور پطرس دوسرے پطرس 3 میں اس کے اختتام کا ذکر کرتا ہے۔ کیا کہیں گے بھائی یوسف؟ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، صحیح۔ آپ سب کا شکریہ۔ بھائی یوسف، آپ خدا کا آپ کو بھی برکت شکریہ۔ دے۔ عزیز ناظرین، ہم یہاں ایک بار پھر خدا کی آواز سنتے ہیں جو ان لوگوں کے لیے ہے، لیکن جنوبی سلطنت کے لوگوں کے وسیلے پیش کی گئی جو یہودا کی سلطنت ہے۔ خدا نے اپنے خادم یوئل کے وسیلے ان تک اپنا کلام بھیجا، اور اس کلام کا موضوع یہ تھا کہ ان کی بدی کے سبب سے ٹڈیوں کا حملہ ہوگا۔ یقیناً واقعی اس سرزمین پر ٹڈیوں نے حملہ کیا، لیکن وہ ٹڈیاں کس کی طرف اشارہ کر رہی تھیں؟ یعنی ان دشمنوں کی طرف جو اس قوم پر آنے والے ہیں۔ قدیم زمانے میں جب یہ قوم مصر میں تھی، جب خدا کے قدیم لوگ مصر میں تھے، انہوں نے ٹڈیوں کو مصریوں کو سزا دینے کے لیے خدا کے ہتھیار کے روپ میں دیکھا۔ 10 آفتوں کے درمیان خدا نے ٹڈیوں کو بھی استعمال کیا، لیکن قدیم لوگوں نے، خدا کے قدیم لوگوں نے اس سے عبرت نہ پائی، اور وہ قوموں کے گناہوں میں بڑھتے رہے، اور جب وہ قوموں کے گناہوں پر چلتے رہے، خدا نے ان پر بھی ٹڈیوں سے حملہ کروایا۔ اگر ہم اس سے کچھ سیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں ان واقعات کو پڑھ کر خدا کی آواز کو سننا ہوگا۔ خدا کی آواز کلام کرتی ہے۔ جب کسی شخص یا جماعت یا ملک یا قوم کے ساتھ کچھ ہوتا ہے تو ہمیں ان واقعات کو پڑھنا ہے۔ خدا کلام کرتا ہے،
اور خدا بولتا ہے، ہمیں سننا ہے اور خبردار ہونا ہے۔ خدا آپ سے کلام کرتا ہے۔ کیا آپ نے کبھی خود سے یہ سوال نہیں کیا کہ یہ آفت جو تھی ایک شخص پر کیوں آئی نہ کہ پوری قوم پہ؟ یہ اسی شہر کے ساتھ کیوں ہوا جبکہ کسی اور شہر کے ساتھ نہیں؟ یہ تباہی دوسرے کے ساتھ کیوں پیش آئی نہ کہ میرے ساتھ؟ شاید خدا آپ کو موقع دے رہا ہے اور اب تک آپ کو بچائے رکھا، کیونکہ خدا چاہتا ہے کہ آپ توبہ کریں اور اس کے پاس لوٹ آئیں تو خدا آپ کو آفتوں سے چھڑا لے گا۔ لیکن ناظرین، سب سے بڑی آفت ہمیشہ کے لیے آگ کی جھیل میں ڈالا جانا ہے۔ اس لیے آئیے ناظرین، حکمت والے بنیں اور ان واقعات کے وسیلے خدا کی آواز کو سنیں اور دلی توبہ کے ساتھ خدا کے پاس لوٹ آئیں۔ اگلی قسط میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔